بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے قرآن سے مزید تعلق کس طرح جوڑا جائے۔ قرآن کا جو مہینہ ہے وہ آتا ہے تو ہماری مین چیزیں یہ ہوتی ہے کہ روزہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی رکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انفلوئنس ان چیزوں کا ہوتا ہے نا جو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ تراویح جن ملکوں میں جہاں پر بھی آسانی ہوتی ہے کہ عورتیں بھی جا سکیں تو وہاں پہ ہم میں سے کافی لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ، چونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے زکوٰۃ کی کیلکولیشن اسکیجول کی ہوتی ہے رمضان کرنے کی، تو وہ بھی ہو ہی جاتی ہے۔ جہاں پر ہم سب سے زیادہ کمی کر جاتے ہیں وہ قرآن کے ہی مہینے میں قرآن کا ایکسٹرا پڑھنا، اس کے ساتھ ایکسٹرا وقت گزارنا، اس کے بارے میں ویژن سوچنا کہ میرے گولز کیا ہونے چاہیے فیوچر کے لیے، ان سب چیزوں میں ہم کمی کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو بہترین کہا ہے جو قرآن کو سمجھے اور اس کو آگے پڑھائے، بہترین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں اس کے لیے جو دین کی تعلیم کے راستے پر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا ویٹ نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو، بس دین کے راستے پر ہو۔ تو جتنا آپ کا لائف سٹائل، آپ کی زندگی کے سارے جو بھی فیز میں آپ ہیں وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے دین کی تعلیم میں آپ لگے رہیں، جڑے رہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں جو قرآن میں کمی آتی ہے وہ اس کی ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کوکنگ میں بہت ٹائم گزارتے ہیں، اپنا کچن میں بہت ٹائم گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک کی لائف سٹائل اور ہر ایک کی فیملی ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے فوڈز کو بہت سمپل رکھیے۔ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت جتنا ادھر سے نکال سکتے ہیں کچن سے، وہ ٹائم آپ قرآن کے ساتھ تبھی گزار سکیں گے جب آپ اپنے مینیو کو سمپل کریں گے۔ روزہ دودھ کھجور ایسی چیز سے کھول کے نماز پڑھ کے آپ نارمل جو کھانا کھاتے ہیں کھائیں، اور جو چیزیں آپ مغرب کے ٹائم پہ اپنی ٹیبل پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ باقی 11 مہینوں میں آپ اسپریڈ آؤٹ کر کے کھاتے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو وہ 1-2 گھنٹے جو آپ ایکسٹرا گزارتے ہیں وہ اس چیز میں مل جائے کہ میں زیادہ قرآن اس مہینے میں پڑھوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم قرآن کو ایک طرف سے پکڑتے ہیں پڑھنے کے لیے، دوسری طرف سے اللہ نے پکڑا ہوتا ہے۔ یعنی ہم اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت سچا واقعہ ہے 6-7 صدیوں پہلے کا۔ دمشق میں، ڈمیسکس میں ایک صاحب ہوتے تھے اور وہ قبر کھودنے کا کام کرتے تھے، اور ایک بار ان کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ آج شام میں ایک جنازہ ہوگا، آپ قبر کھود دیجیے گا۔ تو جس طرح ان کی جاب تھی تو انہوں نے قبر کھود دی، اور پھر شام میں جب فیونرل آیا، جنازہ آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت معمولی سے لوگ لگتے تھے، ایسے نہیں لگتا کہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں۔ جب وہ قبر میں اتار رہے تھے اور مدد کر رہے تھے میت کو نیچے اتارنے کی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر بہت چینج ہو گئی اور ایک دم ایکسپینڈ ہو کے بہت ہی کوئی خوبصورت باغ میں تبدیل ہو گئی، اور جیسا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا زندگی میں۔ اور پھر 2 گھڑ سوار بہت ہی عمدہ لباس میں آئے اور اس جنازے کو لے کر چلے گئے۔ وہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور باقی لوگوں نے کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا، اور انہوں نے وہی نارمل جس طرح سے سین تھا وہ دیکھا، اور انہوں نے اس کو پانی وانی پلایا اور سوچا کہ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ تھک گئے اور ان کی باتوں پر بہت دھیان نہیں دیا۔ پھر چند مہینوں کے بعد دوبارہ ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ ایک جنازہ ہوگا شام میں، آپ قبر کھود دیجیے گا۔ تو انہیں شک ہوا کہ یہ وہی عورت ہے، لیکن موقع نہیں ملا کچھ پوچھنے کا۔ پھر انہوں نے جب قبر کھودی تو تھوڑے سے الرٹ تھے اس دفعہ، اس لیے بے ہوش نہیں ہوئے، لیکن ایگزیکٹلی ویسا ہی معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے قبر ایکسپینڈ ہو گئی اور خوبصورت ہو گئی اور بہت ہی وسیع بڑی ہو گئی، اور اسی طریقے سے 2 گھڑ سوار آئے جنازے کو لے کر چلے گئے۔ باقی لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ جب لوگ جانے لگے تو انہوں نے اس عورت کو فالو کیا اور اس کو پوچھا کیا معاملہ ہے۔ وہ بہت زیادہ غم میں تھیں، اور انہوں نے پھر بتایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے تھے، اور مزید پوچھنے پر اور بتانے پر کہ میں کیوں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، ڈیٹیل بتائی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرا جو بیٹا پہلے انتقال ہوا تھا وہ چھوٹا تھا اور وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا فارملی، اور جو بڑا بھائی تھا جس کا آج انتقال ہوا ہے وہ اس کے لیے خوب محنت کرتا تھا اور بڑھئی کا کام یعنی کارپینٹر کا کام کرتا تھا، تاکہ وہ مال پیسہ کما کر اس کے پر خرچ کر سکے اور اس کی زندگی آسان بنا سکے، تاکہ وہ فوکس کر سکے اپنی تعلیم پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے لیے دیکھیے بظاہر وہی ٹریٹمنٹ، وہی درجات دیے۔ تو جو یہ قبر کھودنے والا شخص تھا اس نے
اسی دن ایک مدرسے گیا، اس نے اس سے پہلے کبھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور وہاں پہ جا کے اس نے شیخ سے ریکویسٹ کی کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ اس عمر میں، یعنی 40-50 سال کے اراؤنڈ کوئی عمر تھی ان کی، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور انہوں نے تعلیم شروع کر دی، اور پھر کافی سالوں کی محنت کے بعد وہ بہت بڑے عالم بن گئے دمشق کے، اور ان کے بعد کی جنریشنز بھی عالم بنتی رہی، اور ان کا نام تھا شیخ عبد الرحمن الحفار، حفار یعنی قبر کھودنے والے۔ تو یہ سچا واقعہ اللہ کرے کہ ہمیں موٹیویٹ کرے اور ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس چیز پہ گزاریں، کیونکہ ہماری آخرت، قبر میں تو ہم سب کو جانا ہے نا، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو انشاءاللہ، آمین۔